بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، رضوان سلیم ایک اور کتاب کے ساتھ حاضر ہے. یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے ڈریگنز ایٹ یور ڈور، اور یہ کتاب لکھی ہے منگ زینگ اور پیٹر ولیمسن نے. یہ جو کتاب کا نام ہے ڈریگنز ایٹ یور ڈور، اس میں ڈریگنز سے کیا مراد ہے؟ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو فار ایسٹ کا علاقہ ہے جس میں یہ چائنا، جاپان، کوریا یہ آتے ہیں، ویتنام، اس علاقے میں ڈریگن سمبل کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. خاص طور پہ چائنا کے اندر جو ڈریگن ہے، ڈریگن کہتے ہیں کہ ایک ویسے تو ڈریگن ایک بڑے سائز کی لیزرڈ بھی ہوتی ہے، بہت بڑے سائز کی، جو مگرمچھ کی طرح کی چیز ہوتی ہے، رہتی خشکی میں ہے. لیکن ڈریگن ایک طرح سے تخیلاتی جانور ہے جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے. اس مناسبت سے یہ فار ایسٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سب کو ڈریگنز بھی کہا جاتا ہے اور ڈریگن کزنز بھی کہا جاتا ہے. اس میں اسی حد تک انڈونیشیا اور ملیشیا بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہ جو کتاب ہے ڈریگنز ایٹ یور ڈور، یہ کتاب اصل میں 2007 میں لکھی گئی. اور یہ کتاب کس چیز سے متعلق ہے؟ یعنی اس میں ایک تو نام سے تو لگتا ہے کہ آپ کو ایک خبر دی جا رہی ہے، آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ڈریگنز ایٹ یور ڈور کے جو ڈریگنز ہیں یہ آپ کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے. اصل میں یہ کتاب چائنا کی کہانی ہے کہ جو چائنا اور چائنیز اکانومی پوری دنیا پہ چھا رہی ہے، اس نے کس طرح سے یہ ممکن کیا کہ وہ دنیا کے لیے ایک قابل ذکر چیز بن جائے، دنیا کے لیے ایک قابل ذکر ملک بن جائے. اس کی کہانی ہے جو ڈریگنز ایٹ یور ڈور ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جو چائنیز ہیں انہوں نے کس طرح 1978 میں اوپن اپ ہونے کے بعد، یعنی آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک حد تک جو چائنا ہے وہ سوشلسٹ انکلینیشن رکھتا تھا اور ابھی بھی رکھتا ہے، تو اس میں اس کی اکانومی کلوز تھی، یعنی وہاں پر مارکیٹ اکانومی نہیں تھی، وہاں پر سینٹرلی پلانڈ اکانومی تھی. ابھی بھی کسی حد تک وہاں پر اس کے آپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا فلیور ملتا بھی ہے اور اس کا فلیور نظر بھی آتا ہے. تو جو 1978 میں جو چائنا کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اوپن اپ ہوں گے اور ایک طرح سے مارکیٹ اکانومی میں داخل ہوں گے. تب سے لے کر تو اب تک یعنی چائنا نے کس طرح سے دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے، اس کی کہانی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یا چائنا کی ترقی کی، اس کی معاشی ترقی کی کہانی، اور چائنا کے جو برانڈز ہیں، جو کمپنیاں ہیں، جو بزنسز ہیں، وہ دنیا پہ کس طرح چھائے، اس کے راز کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کہانی کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، تو اس پہ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن میرا خیال میں ڈریگنز ایٹ یور ڈور ایک فنڈامنٹل کتاب ہے جو ہم سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. دیکھیے، چائنا ایک ایسا ملک ہے جو عہد حاضر میں ابھرتا ہوا، بلکہ ابھر چکا ہے. اب کہتے ہیں کہ امریکہ کا سورج تقریباً ڈوبنے والا ہے. جو مشرق سے علامہ اقبال کو ابھرتا ہوا سورج نظر آتا تھا، ابھی تو وہ سورج ایسے لگتا ہے کہ چائنا کا سورج ہے جو ابھر رہا ہے. آج کی تاریخ میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی کرنسی شاید بہت جلدی امریکی ڈالر کو بچھاڑ دے گی، اور دنیا میں جو تجارت ہوگی شاید وہ چائنا کی کرنسی میں بہت جلد ہونے لگے اور ڈالر ایک قصہ پارینہ بن جائے، ایک ماضی کی داستان بن جائے. یہ ہماری کہانی نہیں ہے. آج اس دوست کتاب کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے جو بزنسز ہیں، چائنا نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا. اس کا جو راز ہے، سیکرٹ ہے، وہ بھی اس کے فلیپ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے کاسٹ انوویشن. لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. پہلے آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں شاید یہ تاثر ہے کہ چائنا والے صرف چیپ پروڈکٹس بناتے ہیں، سستی اور کوالٹی کے لحاظ سے لو پروڈکٹس بناتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ گلوبل مارکیٹ میں چائنیز برانڈز کی پرفارمنس کو دیکھیں تو، اور اگر آپ ان کے نام سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے
کہ جو چائنا کے برانڈز ہیں انہوں نے بڑے بڑے انٹرنیشنل ویسٹرن برانڈز کو بھی ان کے اپنے گھروں میں ہرا دیا ہے. گڈ بیبی ایک چائنیز برانڈ ہے، ڈاؤننگ ایک چائنیز برانڈ ہے، ہائر ایک چائنیز برانڈ ہے. اس طرح اور بہت سارے ایف اے ڈبلیو، ایس اے ڈبلیو، فرسٹ آٹو ورکس، سیکنڈ آٹو ورکس، اور بہت سارے ایسے برانڈس ہیں. تقریباً اب دنیا کا کوئی پروڈکٹ کیٹیگری ایسی نہیں رہی جس میں چائنیز برانڈز آگے نہ بڑھ گئے ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنیز نے یہ کس طرح سے کیا. تو ایک بڑی چائنیز کمپنی ہے جو ایکسپورٹ کے کنٹینرز بناتی ہے. اس کا اگر آپ موٹو پڑھیں تو وہ ہے لرن، امپروو اینڈ ڈسرپٹ. یعنی سیکھیں، اپنے آپ کو بہتر کریں اور دنیا میں چھا جائیں، دوسروں کو بچھاڑ دیں. یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں تو چائنا کی جو پوری ہسٹری ہے، یہ خاص طور پہ مارکیٹ اکانومی اوپن اپ ہونے کے بعد وہ انہی 3 چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. لرن، سیکھیں، امپروو اور بہتر کریں اپنے آپ کو، ڈسرپٹ اور چھا جائیں اور دوسروں کو بچھاڑ دیں. میں اس کو ذرا میں نہیں ایکسپلین کر رہا، اس کتاب میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے. مثلا لرن کا کیا مطلب ہے؟ چائنیز بزنسز نے کس طرح سے لرن کیا؟ چائنیز بزنسز نے 3 طرح سے عزیزان من لرن کیا. پہلے تو یہ کہ چائنیز بزنسز جب اوپن اپ ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، انٹرنیشنل بزنسز تھے، ان کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں اٹیچ کیا. کچھ جو ہیں وہ ان کے سب کنٹریکٹرز بن گئے، کچھ ان کے ساتھ ان کے جوائنٹ وینچرز بن گئے، کچھ ان کے پارٹنرز بن گئے. اس طرح جب چائنیز کمپنیز دنیا کی صف اول کی کمپنیز کے ساتھ جڑ گئیں، ان کے سب کنٹریکٹرز ان کے چھوٹے کے طور پر، تو انہوں نے وہاں سے سیکھنا، لرن کرنا شروع کر دیا. دوسری چیز جو چائنیز نے کی وہ یہ تھی کہ چائنیز نے اپنے لوگوں کو بڑی تعداد میں جو فرسٹ ورلڈ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہاں پر بھجوایا کہ ان کے جو مین پاور ہے وہ لوگ وہاں جائیں اور جا کے جو جدید علوم ہیں ان کو حاصل کریں. تو چائنیز لوگ وہاں گئے، انہوں نے وہاں عمریں گزاری، علم حاصل کیا، اور پھر وہ علم انہوں نے اپنے ملک میں ٹرانسفر بھی کیا اور وہ واپس بھی آئے. تیسرا یہ کہ چائنا نے جب انٹرنیشنل پلیئرز کو اپنے ملک میں، دیکھیں چائنا اگر ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنی پاپولیشن کی وجہ سے ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی تو ہے نا. تو اس کے اندر یہ اٹریکشن تھی کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں چائنا میں آئیں. اب اس سے یہ ہوا کہ جب چائنیز جو بزنسز تھے انہیں اپنے گھر، اپنے ٹرف کے اندر، اپنے ملک کے اندر انٹرنیشنل کمپٹیشن کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو کمپٹیشن سے آپ بہت سیکھتے بھی ہیں. تو یہ اس طرح سے چائنیز جو بزنسز ہیں انہوں نے بہت سیکھا، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو امپروو بھی کیا. اب وہ امپروو کرتے رہے. پہلے ذرا وہ غلطیاں کرتے ہوں گے، جب آپ ہائر سٹینڈرڈز پہ کام کرتے ہیں، اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں اور بہت سیکھتے بھی ہیں. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ چائنیز بزنسز اس درجے پہ پہنچے کہ انہوں نے لرن، امپروو کے بعد ڈسرپٹ کیا. پھر انہوں نے وہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کو بچھاڑنا شروع کر دیا اور وہ وہاں پر چھانا شروع ہو گئے. اب اصل میں چائنیز کرتے کیا تھے؟ چائنیز بزنسز کرتے یہ تھے کہ وہ اپنی جس مارکیٹ میں جاتے تھے وہاں ماحول کا مطالعہ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ لوز برکس کہاں پر ہیں، اور پھر ان لوز برکس کو وہ فل کرتے تھے اور چھا جاتے تھے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا چائنیز جو کاسٹ انوویشن ہے، اس سے پہلے دنیا میں بزنسز کے پاس اسٹریٹجی کے 3 ہی طریقے تھے. ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ بنیادی معیار کی لو پرائس، لو کاسٹ پروڈکٹ بنائیں اور میس لیول پہ اس کو آفر کریں اور دنیا کی مارکیٹس کو ون کر لیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ ہائی کوالٹی، ہائیلی ڈیفرینشیٹڈ پروڈکٹ بنائیں، اسے پریمیم پرائس پہ سیل کریں اور اس کو ذرا کہ میس لیول پہ کریں. اور یہی 2 کام آپ لمیٹڈ سکیل پہ، لمیٹڈ لیول کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ گیپ کہاں تھا؟ ایک طرف تو بیسک پروڈکٹ کوالٹی کے ساتھ لو کاسٹ پروڈکٹس تھی، دوسری طرف بہت مہنگی پریمیم کوالٹی کی پریمیم پرائس کے اوپر پروڈکٹس تھی.
चाइनीज ने ये किया कि उन्होंने वो वाला सेगमेंट जिसमें लो कॉस्ट और बेसिक प्रोडक्ट थी, उसके अंदर उन्होंने कॉस्ट को तो लो रखा, लेकिन वहां पर उन्होंने वैरायटी दे दी, वहां पर उन्होंने बेहतर फीचर्स दे दिए। उससे ये हुआ कि ज़ाहिर है कि कस्टमर को बेहतर बेनिफिट मिला, और उससे उन्होंने चाइनीज ब्रांड्स ने, जिस तरह गुड बेबी है, जिस तरह हायर है, उन्होंने मार्केट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। आप अपने हमारे यहाँ देख लें, पाकिस्तान में पिछले सालों में किस तरह हायर ने जापानीज ब्रांड्स जो हैं उनको एक तरह से आउट क्लास कर दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो मार्केट प्रीमियम क्वालिटी की थी, वहां पर चाइनीज ने क्या किया? वहां पर चाइनीज ने ये किया कि उन्होंने क्वालिटी को ऑलमोस्ट मैचिंग रखा, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके, कॉस्ट इनोवेशन करके, क्योंकि चाइनीज कॉस्ट इनोवेशन इस तरह कर लेते थे कि चाइना के अंदर जो लेबर है वो एक हद तक सस्ती है, तो सस्ती लेबर को इस्तेमाल करके जो चाइना है उसने अपनी कॉस्ट को कट कर लिया, और उसके बाद मैस लेवल पे प्रोड्यूस करके भी उसने कॉस्ट को कम कर लिया। इस तरह उसने दोनों एंड्स के ऊपर, कॉस्ट पे और फीचर्स एंड के ऊपर भी इनोवेट करके थ्रू कॉस्ट इनोवेशन उन बड़ी कंपनियों को भी बचा दिया। तो अजीज़ा ने मन, इस तरह से आपने अगर आप देखें तो चाइनीज जो ड्रैगन्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को परेशान किया। अगर आप अमेरिका में देखें, बरतानिया में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो आपको नज़र आता है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, जो चाइनीज बिजनेसेस हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। इस किताब के अंदर एक हद तक चाइनीज कंपनीज की इनसाइट्स भी दी गई हैं कि वो अपने एचआर को, अपने ऑपरेशंस को, अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। इसमें आपको खबर ये दी गई है कि अपने आप को आप तैयार कर लें, इम्प्रूव कर लें, क्योंकि जो ड्रैगन्स हैं वो आपके दरवाजे पर खड़े हैं। मैं अजीज़ा नमन आपसे इस किताब के तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की वो अक़वाम जो अपने इर्द गिर्द बदलते हुए माहौल का एहसास करते हुए अपने आप को बदलती नहीं हैं, अपने आप को तैयार नहीं करती हैं, वो पहले बहुत पीछे रह जाती हैं, उसके बाद वो माजी का किस्सा बन जाती हैं। तो अगर हम भी ये चाहते हैं पाकिस्तानी कौम की हैसियत से कि इस दोस्त किताब से सीखें, तो इससे हमें इस दोस्त किताब, जो कि हमारे एक दोस्त मुल्क चाइना के बारे में है, उसकी तरक्की के बारे में है, तो हमारे बिजनेसेस को भी माजरत खाना रवैया तर्क करके इससे सीखना चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट से सब्सिडीज ही नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि इनोवेट भी करना चाहिए, और इनोवेट भी दोनों एंड्स पे, कॉस्ट एंड पे भी इनोवेट करना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें जो फीचर्स एंड हैं वहां पर भी, क्वालिटी एंड पे भी इनोवेट करना चाहिए। चाइनीज ने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करवाए जो कि दूसरे मटेरियल्स की निस्बत सस्ते थे। ऑप्टिक फाइबर था, जिस तरह ये अब कंटेनर्स देखें, ये पहले स्टील के कंटेनर्स होते थे, चाइनीज ने उसको ऑप्टिक फाइबर में इंट्रोड्यूस करवा दिए, जिससे वेट कम हो गया। स्ट्रेंथ तो शायद कॉम्प्रोमाइज कुछ हुई होगी, लेकिन उससे कॉस्ट बहुत लो आ गई। तो अजीज़ा ने मन, ये किताब ड्रैगन्स एट योर डोर बहुत मज़े की है। आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो ये आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी, बल्कि आपकी दिलचस्पी का बहुत सामान है। मैं वो तमाम लोग जो कि बिज़नेस करते हैं, या बिज़नेस पढ़ते हैं, या बिज़नेस समझते हैं, उनको दावत दूंगा कि वो इस किताब ड्रैगन्स एट योर डोर, स्टोरी ऑफ कॉस्ट इनोवेशन को ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है आपने इस किताब को एंजॉय किया होगा। खुदा हाफिज़।